السلام علیکم ناظرین۔ اگلے روز وہ عبد الرحمن کے محل میں پہنچ گئی۔ عبد الرحمن کو توقع نہیں تھی کہ وہ دوسرے ہی روز واپس آ جائے گی۔ سلطانہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، آپ کے بغیر ایک رات گزارنی مشکل ہو گئی تھی، میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ سلطانہ کے والیہ پن کی اداکاری اور اس کے جسم کی بو نے عبد الرحمن کو مدہوش کر دیا۔ اس رات سلطانہ نے دربار کے موسیقار کو اپنے کمرے میں بلایا۔ عبد الرحمن کو اس نے اس کی منظور نظر کنیزوں کے حوالے کر دیا تھا۔ سلطانہ نے آنکھوں میں خمار بھر کے اور آنکھیں زریاب کی آنکھوں میں ڈال کر کہا، تمہاری آواز میں جادو ہے زریاب، اور میں محسوس کرتی ہوں کہ جب میں تمہارے سامنے ہوتی ہوں تو تمہاری آواز میں سوز کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ زریاب نے پوچھا، کیا یہ گستاخی ہے؟ سلطانہ نے کہا، نہیں، تم نے مجھے مسحور کر دیا ہے، مجھے تمہاری نشیلی آنکھوں سے بھی نغمے پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ زریاب کو چونکہ معلوم تھا کہ سلطانہ عبد الرحمن کی خاص چیز ہے، اس لیے وہ جھجک رہا تھا، مگر بہت دیر بعد جب وہ سلطانہ کے کمرے سے نکلا تو اسے یقین ہو چکا تھا کہ سلطانہ عبد الرحمن کی نہیں اس کی ہے اور اسی کی محبت کو اپنے دل میں پال رہی ہے۔ اس رات کے بعد اس کی ملاقاتیں رازداری سے ہونے لگی۔ ایک بار پھر سلطانہ نے عبد الرحمن سے کہا کہ وہ 2-3 دن محل کی مقید فضا سے دور اپنی جاگیر پر گزارنا چاہتی ہے اور زریاب کو بھی ساتھ لے جائے گی۔ اس نے دل پر گھٹن اور صحت کی خرابی کا بہانہ ایسے انداز سے پیش کیا کہ عبد الرحمن نے اسے اسی وقت زریاب کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ایلوگیس آ گیا، اس کے ساتھ سلطانہ کا خفیہ رابطہ تھا۔ زریاب سلطانہ کی محبت کے جال میں ایسا الجھ چکا تھا کہ اندلس کی یہ حسین ترین عورت اس کی سوچوں پر غالب آ گئی تھی۔ اس نے زریاب کے دل میں عبد الرحمن کے خلاف نفرت بھر دی تھی۔ وہ اس سے کہا کرتی تھی، ہم مجبور ہیں زریاب، تمہارے نغمے خریدے گئے ہیں، میرا حسن بک گیا ہے، نہ تم بھاگ سکتے ہو نہ میرے لیے کوئی راہ فرار ہے، بھاگ کے جائیں گے کہاں، پکڑے جائیں گے اور مارے جائیں گے۔ اور سلطانہ نے اسے اشارہ دے دیا تھا کہ وہ اس کی اور اپنی نجات کا انتظام کر رہی ہے اور ایلوگیس نام کا ایک عیسائی اس کی مدد کر رہا ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جائے تو سلطانہ کو ایک ریاست مل جائے گی اور زریاب کو وہ اپنے ساتھ رکھے گی۔ وہاں زریاب کا تعارف ایلوگیس کے ساتھ ہوا۔ سلطانہ کا رویہ زریاب کے ساتھ ایسا تھا جیسے ماں کا جذباتی رویہ اپنے اکلوتے بچے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ زریاب صرف قوی اور موسیقار ہی نہ تھا بلکہ غیر معمولی ذہانت اور فہم و فراست کا بھی آدمی تھا، لیکن سلطانہ نے حسیب کی طرح اس کے عقل پر قبضہ کر لیا۔ اگر کچھ کسر رہ گئی تھی تو وہ ایلوگیس نے پوری کر دی۔ زریاب ان کے ہاتھوں میں کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایلوگیس نے اسے کہا، ان لوگوں کے طور طریقے اور تہذیب و تمدن کو بدل دو زریاب۔ جو قوم اپنی تہذیب و تمدن بدل دیتی ہے وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی، یا یوں سمجھو کہ وہ آزاد بھی نہیں رہ سکتی اور حکمرانی کے قابل بھی نہیں رہتی۔ میں جانتا ہوں کہ اس میں وقت لگے گا، کئی سال لگیں گے، لیکن کسی قوم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اگر ہم شاہ اندلس کو میدان جنگ میں للکاریں گے تو عرب سے مزید فوج آ جائے گی۔ شاہ اندلس عبد الرحمن کو جنگ میں شکست دینا آسان نہیں۔ سلطانہ اور ایلوگیس نے زریاب کو باتوں باتوں میں درباری گوئی سے ایک ریاست کا بادشاہ اور سلطانہ کو اس کی ملکہ بنا دیا۔ سلطانہ نے زریاب کو 3 روز اپنی جاگیر پر رکھا۔ وہ بڑی دل فریب جگہ تھی، باغ تھا اور روح افزا ہریالی تھی۔ سلطانہ اور زریاب نے 3 راتوں کا بیشتر وقت جاگیر کے باغ میں ایک دوسرے میں جذب ہو کر گزارا۔ سلطانہ کا طلسماتی حسن اور زریاب کے وجد آفری نغمے محو اختلاط رہے، اور جب وہ واپس عبد الرحمن کے محل میں گئے تو زریاب کے خیالات، تصورات اور انداز بدلے ہوئے تھے۔ اس کی آواز میں سوز جو پہلے ہی تھا، اب اس میں سلطانہ کی محبت نے ایسا تاثر پیدا کر دیا کہ سننے والے مسحور ہو کے رہ جاتے تھے۔ سلطانہ نے اپنی کوششوں سے زریاب کو عبد الرحمن کے اعصاب پر پہلے سے زیادہ سوار کر دیا۔ پھر حالات وقت کی رفتار سے زیادہ تیزی سے بدلنے لگے۔ ایک رات عبد الرحمن کا وزیر اعلیٰ حاجب عبد الکریم ابن عبد الواحد 2 آدمیوں کو ساتھ لیے سالار اعلیٰ عبید اللہ بن عبداللہ کے پاس گیا۔ وہ اس کے گھر گیا تھا۔ اس نے سالار اعلیٰ سے کہا، عبید اللہ، ان 2 آدمیوں کو پہچانتے ہو نا؟ عبید اللہ نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، ہمارے مخبر ہیں،
مخبری اور سراغ رسانی کے استاد ہیں، سنو یہ کیا خبر سناتے ہیں۔ حاجب نے کہا اور ان 2 آدمیوں کو اشارہ کیا کہ وہ سنائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، سالار محترم، قرطبہ کے مضافات میں تلیتلا ملاقہ اور مریدہ میں عیسائی مسلح بغاوت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے نہایت خفیہ طریقے سے ان مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے جو کچھ عرصہ پہلے عیسائی تھے۔ یہ لوگ دوگلے ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں اور درپردہ ہمارے خلاف لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بہت جلدی یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ انہیں احساس ہے کہ وہ تعداد میں زیادہ ہوئے تو بھی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ مرنے کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ ان مخبروں نے سنایا کہ شاہ فرانس لوئی اس بغاوت کو ہوا دے رہا ہے اور عیسائی ریاست گوتھک مارچ کا حکمران برنہارڈ اندلس کے سرحدی علاقوں پر حملہ کر کے جتنی زمین پر قبضہ کر سکا کر لے گا۔ یہ دونوں مخبر 9 مسلم عیسائیوں کے بحروپ میں عیسائیوں سے جا ملے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایلوگیس نام کا کوئی عیسائی ہے جو عیسائیوں کا خون گرما رہا ہے اور وہ باغیوں کا سرگنا ہے۔ بغاوت کی آگ کئی جگہوں پر سلگنے لگی تھی۔ وزیر اعلیٰ حاجب عبدالکریم کو پہلے بھی بغاوت کی تیاریوں کی اطلاع ملی تھی۔ اس نے 2 بار عبدالرحمن کو باخبر اور خبردار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن عبدالرحمن نے توجہ نہ دی۔ حاجب نے سالار اعلیٰ سے کہا، عبید بھائی، ہمارا امیر اور بادشاہ یوں لاپرواہ ہو جائے تو ہمارا رویہ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھی لاپرواہ ہو جائیں؟ سالار عبید اللہ نے کہا، نہیں، سرزمین اندلس عبدالرحمن کی نہیں، یہ ان مردان حر کی سرزمین ہے جو عرب سے یہاں اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے اور وہ واپس اپنے گھروں کو اپنے عزیزوں کے پاس نہیں گئے تھے۔ یہ ہماری اور سلطنت اسلامیہ کی بد نصیبی ہے کہ اندلس کی حکمرانی ایک خاندان اور ایک گروہ کی وراثت بن گئی ہے۔ یہ شاہی خاندان بن گیا ہے۔ انہیں اس ملک کے ساتھ اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ ان کی دلچسپیاں بادشاہت اور عیش و عشرت پر مرکوز ہو گئی ہیں۔ ملک کا اصل دشمن یہ حکمران طبقہ ہے جو خوش آمدیوں کے نرگے میں بیٹھا حکومت کر رہا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ اس سرزمین کو کفر سے بچائیں۔ مجھے بھی بغاوت اور بیرونی حملے کی اطلاع مل رہی تھی، آج تم نے تصدیق کر دی ہے۔ اگر میرے مشورے پر عمل کرنا چاہو تو ہم دونوں امیر مملکت عبدالرحمن کے پاس چلتے ہیں۔ حاجب نے کہا، خیال میرا بھی یہی ہے، لیکن وہ ملکہ تروب اور اپنے موسیقار زریاب کے قبضے میں ہے۔ یہ زنات کا قبضہ ہے۔ یہ ایسا حصار ہے جس میں شاید ہم دونوں داخل نہ ہو سکیں۔ عبید اللہ نے کہا، کوشش کریں گے، کہو تو ابھی چلتے